بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج کے اس مختصر ہمارے درس میں ایک مسئلہ شرعی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور دوسرا مصر کے ایک مشہور معروف ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر طٰہٰ یاسین۔ ان کی بہت ساری تصانیف ہے، بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں سے ایک جو بہترین کتاب ہے، میں آپ لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں کتاب کا حوالہ بھی دیتا ہوں، اور اس کتاب کو پڑھو اور لفظ بہ لفظ اس کتاب کو پڑھو۔ یہ کتاب ہے اصل میں عربی میں لکھی ہے، ڈاکٹر طٰہٰ یاسین نے، اور اس کا جو پرسین ترجمہ ہے وہ رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت اللہ خامنہئی نے اس کا پرشین ترجمہ کیا ہے، اور دنیا کے کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ جو ہے آیا ہے۔ ڈاکٹر طٰہٰ یاسین ہے اہل سنت کے، لیکن امام حسین علیہ السلام اور تمام ان کے اولاد کے سلسلے میں اتنا جو ہے کیا ہے محبت سے اس کا رگ رگ میں محبت بھری ہوئی ہے کہ عقل انسانی کیا ہوا ہے حیران رہ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان الحسین والقرآن واحد، حسین اور قرآن ایک چیز ہے، دو نہیں ہے۔ حسین ایک الگ حقیقت ہو اور قرآن ایک الگ حقیقت ہو، بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں، یا بولو کہ ایک حقیقت ہے اور دو قالب ہے۔ ان الحسین والقرآن واحد، حسین اور قرآن ایک ہے۔ فرماتے ہیں کہ فکما ان النظر الی وجہ القرآن عبادہ، قرآن کو کھول کے قرآن کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کے روبرو ہو کے اس قرآن کی طرف نظر رکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ الحسین عبادت، فرزند زہرا حسین ابن علی کے چہرے کی طرف نظر رکھنا بھی عبادت ہے۔ ان الحسین والقرآن واحد، حسین اور قرآن ایک حقیقت کا نام ہے، ایک حقیقت ہے اور دو قالب ہیں۔ فکما ان الجلوس فی مجلس القرآن عبادت، قرآن کی محفل میں بیٹھنا، قرآن کی مجلس میں بیٹھنا عبادت ہے، سیم ایسے ہی ان الجلوس فی مجلس الحسین عبادت، مجلس حسین علیہ السلام میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اور تیسری چیز ان القرآن شفاء للصدور، قرآن قلوب کے لیے، دلوں کی بیماری کے لیے قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن میں بیمار قلوب کے لیے، بیمار دلوں کے لیے شفا ہے۔ فَكَمَا أَنَّ فِي الْقُرْآنِ شِفَاءً لِلصُّدُورِ أَنَّ فِي تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ شِفَاءً، امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس کی اس مٹی کا استعمال کرنے بھی بنی نوع انسان کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ لہذا یہ دو چیزیں ظاہراً دو نظر آتی ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک حقیقت ہے اور دو جسم۔ اور تیسری چیز فکما ان القرآن نزل علی قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین ولد فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن اگر اترا ہے، قرآن اگر نازل ہوا ہے تو کہاں نازل ہوا ہے؟ قلب مقدس ہے، رسول گرامی کے اوپر جو ہے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اگر قرآن قلب رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا ہے تو حسین علیہ السلام بیت رسول اللہ میں پیدا ہوا ہے، بیت رسول اللہ میں حسین علیہ السلام کا جنم ہوا ہے۔ ان القرآن نجات للامت، قرآن امت مسلمہ کے لیے نجات ہے۔ امت مسلمہ کی نجات اسی قرآن کے اوپر منحصر ہے۔ اگر قرآن امت مسلمہ کے لیے نجات ہے تو وَإِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہے۔
لہذا ڈاکٹر طاہا یاسین کا یہ عقیدت کا اظہار کرنا بالکل بجا ہے کہ ان حسین والقرآن واحد، حسین اور قرآن دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقت کے دو نام۔ ان القرآن نجات للامت وان الحسین سفینۃ النجات، قرآن امت مسلمہ کے لیے نجات ہے اور حسین سفینہ نجات۔ وان القرآن ہاد، قرآن بنی نوع انسان کے لیے راہبر ہے، بنی نوع انسان کے لیے رہنما ہے اور بنی نوع انسان کے لیے گائیڈ کرنے والا ہے۔ ہاد اسم فاعل، چنانچہ سورہ بقرہ کے شروع والی آیت میں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے راہبر ہے، یہ قرآن متقین کے لیے رہنما ہے، یہ قرآن متقین کے کو صراط غیر مستقیم سے اٹھا کے صراط مستقیم کی طرف کیا کرتا ہے؟ ہدایت کرتا ہے۔ اگر قرآن صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے تو ان الحسین سفینۃ النجات، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ پھر سے رسول گرامی کا ارشاد ہے کہ میرا حسین کیا ہے؟ نجات کی کشتی ہے اور ہدایت کے چراغ ہے۔ یہ ڈاکٹر طاہا یاسین کا اظہار ہے عقیدت آپ کی خدمت میں آج کے لیے کافی ہے۔ اور آج کا مسئلہ شریف کل کے درس میں آپ کی خدمت میں جو ہے عرض کیا تھا کہ تقلید اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی، تقلید کا دروازہ بند ہے۔ اور دوسرا فروع دین کے اندر تقلید کی جا سکتی یا نہیں کی جا سکتی؟ فروع دین میں بھی تقلید نہیں ہوتی ہے۔ پھر کس میں ہوتی ہے؟ فروع دین کے فروعات کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تقلید کی جا سکتی ہے۔ بس ہر انسان کے لیے یا خود کو مجتہد ہونا چاہیے، اجتہاد کے اس درجے پر فائز ہونا چاہیے، یہ نمبر ایک۔ اگر مجتہد نہیں بن سکتا ہے یا اس کے اندر طاقت نہیں ہے یا اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اور زندگی کے مواقع اس کے اندر اگر نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط پر عمل کرنا چاہیے۔ بھلے تقلید نہ کرے کسی مجتہد کی، لیکن اس کو کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط پر محتاط ہونا چاہیے۔ محتاط کا معنی احتیاط پر عمل کرنا چاہیے۔ کیسے احتیاط کرے گا انسان؟ بھلے انسان کے لیے یقیناً مشکل تو ہے، لیکن اگر اس مشکل کو مول لینا چاہتا ہے، اس خطرے کو مول لینا اگر چاہتا ہے تو مول لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، احتیاط پر عمل کرے۔ اور طریقہ احتیاط یہی ہے کہ فرض کرو ایک مجتہد نے واجب کا فتویٰ دیا ہے، دوسرے مجتہد نے استحباب کا فتویٰ دیا ہے، تو اس کام کو کیا کرے یہ انسان؟ تقلید نہ کرے، لیکن اس کام کو بجا لائے۔ جس نے فتویٰ وجوب دیا ہے اور جس نے فتویٰ استحباب دیا ہے، اس کام کو بجا لائے۔ اگر در واقع واجب ہے تو اس نے واجب پر عمل کیا، نہیں در واقع اگر مستحب ہے تو مستحب پر عمل کیا۔ اس کو کہتے ہیں احتیاط۔ روشن ہو گیا؟ اسی طرح ایک مجتہد نے فرض کرو حرام کا فتویٰ دیا ہے، دوسرے مجتہد نے کراہت کا فتویٰ دیا ہے، ایک نے حرمت کا فتویٰ دیا ہے اور دوسرے نے کراہت کا فتویٰ دیا ہے، تو ایک محتاط انسان جو تقلید نہیں کرتا ہے، خود مجتہد بھی نہیں ہے، تقلید بھی نہیں کرتا ہے، کون ہے؟ پھر محتاط ہے یہ، یعنی احتیاط پر عمل کرنے والا انسان۔ یہ احتیاط کیسے احتیاط کرے گا؟ یہ کام جو ایک نے حرام کا فتویٰ دیا ہے اور دوسرے نے کراہت کا فتویٰ دیا ہے، اس کام سے بچے گا۔ در واقع حرام ہے تو حرام سے بچے گا، اگر در واقع مکروہ ہے تو مکروہ سے بچے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ احتیاط پر عمل کرنا۔ لیکن ایک تیسری صورت بھی ہے، وہ صورت کون سی ہے؟ ایک مجتہد نے حرام کا فتویٰ دیا ہے اور دوسرے مجتہد نے وجوب کا فتویٰ دیا۔ یہاں پھر مشکل ہے، یہاں کیا کرے یہ احتیاط پر عمل کرنے والا؟ اگر اس کام کو بجا لائے تو در واقع حرام ہونے کا امکان ہے، بجا نہ لائے تو در واقع وجوب تھا وہ وجوب رہ جانے کا امکان ہے۔ دونوں طرف سے خطرہ ہے، اس کو کہتے ہیں بین المحظورین۔ دو راستوں میں، اس راستے پہ چلے تب بھی مشکل ہے، اس راستے پہ چلے تب بھی مشکل ہے۔ ایک محاورہ ہے فارسی میں، بگویم مشکل اور نہ گویم مشکل۔ کچھ بولو تو تب بھی مشکل ہے اور نہ بولو تو تب بھی مشکل ہے۔ بولو تو منہ میں پانی چلا جاتا ہے، نہ بولو تو دم ڈوب جاتا ہے۔ مینڈک کے بارے میں یہ جملہ مشہور ہے۔ مینڈک جو پانی میں ہوتا ہے وہ جب آواز نکال دیتی ہے، آواز نکالنے کے لیے منہ جب
کھل جاتی ہے تو منہ میں پانی جانے کا امکان ہوتا ہے. اگر منہ بند کرے تو وہ جو قدرت نے اس مینڈک کے رگ رگ کے اندر، اس مینڈک کے مزاج کے اندر اور اس مینڈک کے نیچر میں جو رکھی ہے آواز نکالنا ہے، خوبصورت اور حسین آواز نکالنا، وہ حسن کیا ہو جاتا ہے اس روئے زمین سے، اس کائنات سے ختم ہو جاتا ہے. لہذا دونوں طرف سے مشکل ہے. یہاں پر بھی ایسا ہے، اگر مختار احتیاط پر عمل کرنے والا بچا لایا تو در واقع حرام ہے، بچا نہیں لایا تو بچا لائے تو حرام ہے، در واقع حرام ہے، حرام کام میں مرتکب ہو جائے گا. اور بچا نہ لائے تو صورت میں در واقع واجب ہونے کا اس سے وجوب رہ جائے گا. پھر کیا کرے ایسی صورت میں؟ ایسی صورت میں مرجع جہان تشیع، دنیا تشیع کے عظیم الشان مرجع سید علی سیستانی کا فتویٰ ہے، نظریہ ہے کہ ففی مثل ذلک لا بد لغیر المجتہد ان التقلید. پھر ایسی صورت میں جو ہے احتیاط پر عمل کرنا صحیح نہیں. دیگر دو صورتوں میں احتیاط پر عمل کرنا درست ہے، لیکن اس صورت میں جہاں پر بین المحظورین ہوں، سامنے دو راستے ہیں اور دونوں راستوں پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو، تو ایسے راستے میں کیا کرے؟ پھر احتیاط پر عمل کرنا نہیں ہے. یا خود مجتہد بننا چاہیے، یا اگر مجتہد نہیں بنتا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تقلید کرنا چاہیے. یہ آج کا جو ہے مسئلہ شرعی اس سلسلے میں